اب میں چاہتا ہوں کہ عزم شاکری ہماری غزل کے بڑے معتبر لہجے کے شاعر ہیں، میں ان سے گزارش کروں کہ چند اشعار سے وہ صبح تک چاہتوں کے دیے آندھیوں میں جلائے گا کون؟ بہت اچھے، واہ 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 واہ. صبح تک چاہتوں کے دیے آندھیوں میں جلائے گا کون؟ داستان ختم ہونے کو ہے، اب محبت نبھائے گا کون؟ داستان ختم ہونے کو ہے، واہ واہ واہ. اب محبت نبھائے گا کون؟ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے دوستو، سنیں بھائی. داستان ختم ہونے کو ہے، اب محبت نبھائے گا کون؟ شعر سنیے. اپنی تہذیب کی لاش پر رونے والا بھی کوئی نہیں. بہت شعر سنیں اور سچا شعر ہو تو سارے لوگ شریک ہو جائیں. کیا کہنے عزم صاحب، واہ 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 واہ. صبح تک چاہتوں کے دیے آندھیوں میں جلائے گا کون؟ آپ میری طرف مخاطب ہوں گے تو پڑھ پاؤں گا. اپنی تہذیب کی لاش پر رونے والا بھی کوئی نہیں، سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک صدا، اب یہ میت اٹھائے گا کون؟ سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک صدا، اب یہ میت اٹھائے گا کون؟ اور دوستو، غزل میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کچھ نیا کہا ہے، کچھ نیا کہنے کی کوشش کی ہے. سماعت فرما لیں. ارشاد. سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک صدا، اب یہ میت اٹھائے گا کون؟ ہوشیاری سے جادو دکھا، سماعت کریں. این دور کی ساحرہ، ہوشیاری سے جادو دکھا، این دور کی ساحرہ، تو ہی پتھر اگر ہو گئی ہم کو انسان بنائے گا کون؟ تو ہی پتھر اگر ہو گئی. محترمہ بیٹھی ہیں لتا حیا صاحبہ، میں کبھی کسی شاعرہ کی نظر نہیں کرتا شعر، اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک کریکٹر ملکہ حمیرہ کا ادا کیا تھا ایک سیریل میں، اور یہ وہ جادوگرنی کا رول تھا. یہ شعر بالکل ملاحظہ فرمائیے گا. ہوشیاری سے جادو دکھا، این دور کی ساحرہ، تو ہی پتھر اگر ہو گئی ہم کو انسان بنائے گا کون؟ اور دوستو، یہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. دیکھیں گا اپنے بزرگوں کی عظمتیں پامال ہونے سے بچائیے. اور یہ شعر سنیں میرا. تو ہی پتھر اگر ہو گئی ہم کو انسان بنائے گا کون؟ آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر. دوستو، اگر میرا شعر سچا اور اچھا ہے تو سارے لوگ شریک ہو جائیں.
آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر، یہ شجر بھی اگر گر گیا پھر کہانی سنائے گا کون؟ یہ شجر بھی اگر گر گیا پھر کہانی سنائے گا کون؟ اور دوستو آپ اجازت دیں تو 2-3 شعر ایک غزل کے اور پیش کرتا ہوں. مجھے اجازت مل گئی کہ میں سنا سکتا ہوں. اب آپ حضرات موڈ بنا لیں دوستو سننے کا. آپ کا تھوڑا سا ذہن ڈسٹرب تھا, تھوڑا سا میری طرف آ جائیں. تو ہی پتھر اگر ہو گئی. اب میں ایک غزل سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے فرمائش ہے. غزل تو پرانی ہے, نیا بھی سنا سکتا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ڈسٹربنس سے پرانی غزل سناتا ہوں. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, اور وہ میرے روبرو بھی ہے, اور وہ میرے روبرو بھی ہے. میرا دعویٰ ہے اب انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہ پائے گا. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے, ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے, پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے, پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے. شکریہ ابو عاصم صاحب کی, مجھے داد مل گئی. میں بہت اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے, پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے. اور دوستو ہم ہندوستانی ہیں, ہمیں بھی جینے کا حق ہے. یہ شعر سنیں. اس سے ملنے کی یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز, یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز. یہ زمین کیوں عزیز ہے ہمیں؟ یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز, اس میں شامل میرا لہو بھی ہے, واہ واہ واہ, اس میں شامل بہت میرا لہو بھی ہے, اور وہ میرے روبرو بھی ہے. عادل خان اعظمی صاحب, ان کا 2-3 شعر کے لیے حکم ہے, یہ میں چلتے چلتے پیش کر دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد, کیا کہنے, آنکھوں میں بھر جانے کے بعد, خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد, آپ آئے تو مگر طوفان گزر جانے کے بعد, خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد. اور آخری شعر, اور مجھے پھر یقین ہے کہ سارے لوگ شریک ہو جائیں گے. خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد, زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا, وہ اس لیے رکھا ہرا, زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا, زندگی میں کیا بچے گا زخم بھر جانے کے بعد, بہت اچھے بھائی, واہ واہ واہ.
کیا بچے گا زخم بھر. بہت اچھے، کیا کہنے